ملتان میں کینٹ ڈویژن نے ان 3 ماہ کے دوران 8 کروڑ سے زائد کی اسٹولن پراپرٹی ریکور کی ہے۔ اس میں تینوں سرکل مظفر آباد، سرکل ممتاز آباد اور کینٹ نے ایک دوسرے سے بڑھ کے ریکوری میں حصہ لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ریکوری انہوں نے کی ہے اس سے اگلی جو وارداتیں ہونی تھی اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک کار برآمد کی ہے، 73 موٹر سائیکل برآمد ہوئے ہیں، 3 کروڑ سے زائد کیش برآمد کرا کے جو ان کے کمپلیننٹ تھے ان کو انہوں نے واپس کیا ہے۔ جس پروفیشنلزم کے ساتھ انہوں نے کیس ٹریس کیے ہیں، چند ایک چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسے ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ہوتی تھیں، انہوں نے وہاں پہ جو سٹاف تھا ریلوے والا ان کو تصویریں دکھائیں کہ ہمارے پاس CCTV کیمرہ، یہ کون کون سے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو فلاں لوگ ہیں، اور اس طرح سے پورے کا پورا گینگ جو ہے وہ ٹریس ہوا۔ اسی طرح ایک محلے میں وارداتیں 356 کی ہو رہی تھیں، جس کو ہم سنیچنگ کہتے ہیں، روڈ رابریز کہتے ہیں، اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے سادہ کپڑوں میں اپنی پولیس تعینات کی۔ انہوں نے صرف آبزرو کیا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس سنیچنگ میں ملوث ہیں۔ جب ان کا تصویریں لے کے ریکارڈ کے ساتھ پولیس افسروں کے ساتھ ڈسکس کیا تو سامنے بات آ گئی کہ فلاں لوگ ہیں، اس طرح کے کریمنل گینگز ہیں۔ اس طرح موٹر وے کے جو CCTV کیمراز ہیں، گھروں کے باہر لگے ہوئے کیمراز ہیں، نیشنل بینک کے باہر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، اس سے جو اینیمل تھیفٹ کا کیس ہے وہ برآمد ہوا، جس میں ہم نے 40 سے زیادہ اینیمل جو ہے برآمد کر کے ان کے کمپلیننٹس کے حوالے کیے۔ اگر پولیس فورس پروفیشنلزم کے ساتھ، ویجیلنس کے ساتھ کام کرتی ہے تو ہر کیس ٹریس ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور جتنی ہم نے آپ کے ساتھ کیس ڈسکس کی ہے، ریکوری کی بات کی ہے، یہ صرف اور صرف میری ٹیم کا جو ہے پروفیشنلزم اور محنت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 3 ماہ میں جو ان کی محنت اور کیس ٹریس کرنے سے کرائم میں ریڈکشن آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے مرڈر کے کیسز ہیں، اس میں 27% ڈکریز اس ڈسٹرکٹ میں آپ نے نوٹ کی ہوگی۔ اسی طرح جو رابری ود مرڈر ہے، یہ سب سے زیادہ ہینس کرائم ہم اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی 100% ہماری جو ہے ریڈکشن ہے۔ کہنے کا مطلب یہ پچھلے سال 3 کیسز ہوئے تھے، ان 3 ماہ کے دوران کوئی کیس نہیں ہوا۔ دوسرا جو ایک عام آدمی کی کنسرن کیسز ہوتے ہیں وہ سنیچنگ ہے، کہ آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، ڈاکو ناکہ لگا ہوا ہے، آپ کی موٹر سائیکل سنیچ کر لی، آپ کے کاغذات لے لیے، آپ کا کیش لے لیا، گھڑیاں لے لیں۔ اس میں جو 77% ریڈکشن ہے ڈسٹرکٹ کی۔ دوسرا جو آپ موٹر سائیکل کسی جگہ کھڑا کر کے جاتے ہیں، موٹر سائیکل تھیفٹ ہو جاتا ہے، اس میں ہماری 72% ریڈکشنز ہیں۔ یعنی ریڈکشن ایسی ہے کہ اگر میں فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں، پچھلے سال 1400 سے زائد موٹر سائیکل جو ہے چوری ہوئے تھے، اس دفعہ صرف 500 ہوا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ممکن ہو سکا ہے کہ ہماری پٹرولنگ بہتر ہے، سیف سٹی نے ہماری مدد کی ہے۔ اسی طرح CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، اس نے جو بڑے ڈکیٹ تھے، گینگز تھے، ان کو پکڑ کے پھر کردار تک پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ریڈکشن ہوئی ہے اس میں ملتان پولیس، CCD اور سیف سٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سیف سٹی آپ کے علم میں ہوگا، اگست 2025 سے اس کا ہم نے اناگوریٹ کیا۔ بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ وہ ٹیم کام کر رہی ہے۔ انہوں نے 3000 سے زائد کیسز اس میں ایویڈنس کلیکٹ کر کے دیا۔ ایویڈنس کیا تھا کہ جو موٹر سائیکل تھے جس پہ وہ آئے ان کی بارے میں نشاندہی کی، کرمنل کی بڑی کلیئر فوٹوز ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح بہت سارا کرائم جو ان ایکشن تھا ان کی ویڈیوز دیں۔ 3000 سے زائد کیسز میں انہوں نے ہماری مدد کی۔ اسی طرح جو اینٹی ایگزٹ پوائنٹس ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے 16 کے قریب ہیں، جہاں پہ انہوں نے جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم ہے وہ لگا ہوا ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے جس کے میں ای چلان ایشوز ہوتے ہیں، 2,37,000 ای چلان جو ہیں انہوں نے وہ کر کے دیے۔ پھر ہمارے پاس سسٹم ایسا آ چکا ہے کہ نمبر پلیٹ سکین کرنے کے بعد اگر اصل نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اور وہ موٹر سائیکل یا گاڑی سنیچ ہوئی ہے یا تھیفٹ ہوئی ہے یا پولیس کو ریکوائرڈ کسی کیس میں، وہ الرٹ جاری ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے اینٹی ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان سے 4-4 5-5 کلومیٹر کے بعد ہم نے اپنے ناکہ بندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اگر وہ سکین کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن آتا ہے تو سامنے وائرلیس پہ کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے کہ اس ناکہ بندی کی طرف فلاں گاڑی آ رہی ہے،
اس سے بھی ہم نے 73 موٹر سائیکل جو ہیں اس سسٹم کے تحت جس میں ہمیں ہیلپ کیا سیف سٹی نے، وہ ہم نے ریکور کیے. یہ چاند ایک باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا. اور دوسرا کیونکہ پہلا کوارٹر ختم ہو چکا ہے، آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوں کہ میری ٹیم موجود ہے، تو اگر کسی کی کوئی بات ہے تو ہم اس کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر رہے ہیں فورس کے ذریعے؟ کون سا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہوتا ہے 8 بجے 10 بجے دین ہم اسلام آباد میں کافی دیکھیں اسلام آباد میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت دی پاکستان کو کہ ڈگنیٹیز پوری دنیا کے آ رہے ہیں. وہ ایک جنگ جس نے ایٹمی جنگ کی طرف جانا تھا، اس میں ہماری جو لیڈرشپ ہے آرمی کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، اس کی محنت کی وجہ سے وہ رک گئی ہے. ہم نے 200 کے قریب اپنے ملازمین بھیجے ہیں، ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی ہوگی، کیونکہ جتنی بڑی عزت ملی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی انڈیا کو اور اسرائیل کو. تو کوئی سبوتاژ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. نہ صرف ہم نے وہاں پہ بہتر کیا نفری کو، پورے پنجاب میں ہم نے اپنی ایکٹیویشن کر دی ہے، سرچ آپریشن بہتر کر دی ہیں. سرچ آپریشن کے ساتھ اینٹی ایئر پوائنٹس پہ سرچنگ بہتر کر. مقصد یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کسی عالم دین کو ٹارگٹ کیا جا سکے، اس لیے ہم ویجیلنٹ ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن تو اب سیف سٹی بڑی اس میں ہیلپ کر رہی ہے. جتنے بھی آپ کی بڑی مارکیٹس ہیں تمام میں کیمراز لگے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو ایس ایچ اوز ہیں 7 o'clock کے ساتھ ہی ہم ان کو متحرک کر دیتے ہیں کہ آپ انجمن تاجران کے صدروں سے بات کریں، جو نوٹیبلز ہیں اس علاقے میں ان سے بات کریں، دکانیں بند کریں. یہ ساری کی ساری جو لاک ڈاؤن ہے والنٹریلی اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سر پی کے مارٹ کے سامنے ایک قتل ہوا تھا، اس کی اس میں انشاءاللہ ایک بیٹھک علیحدہ سے کریں گے آپ کے ساتھ. بڑی اچھی پروگریس ہے، آپ سے شیئر ہوگی. سر میں اگر ایک بات کرنا چاہوں گا سعید کٹ صاحب کی. سعید کٹ صاحب کے پاس ایک بچے کی اگر ہم منشیات کی ریکوری کی میں اس ڈویژن کی بات کروں، ہیروئن 21 کلو گرام انہوں نے برآمد کیا، آئس 18 کلو گرام ہے، چرس کی بھی بڑی تعداد میں انہوں نے مقدار برآمد کیا. کام ہو رہا ہے ہر طرف سے. اور منشیات کی جو دستیابی ہے میں کلیم کرتا ہوں آج سے سال پہلے جو تھی اس طرح سے نہیں ہے، بہت زیادہ بیپ کے بارے میں پالیسی دیکھنی پڑے گی. میرے خیال سے اس پہ پابندی نہیں ہے، جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں.